حسن آپ کی جانب آتے گرفتاریاں کرے اپنے دور حکومت میں دو تحریک انصاف کا قصور، نون لیگ کے دور میں جو تحریک انصاف کے رہنما گرفتار ہو رہے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کا ہی قصور ہے. آپ سمجھتے ہیں نون لیگ جو ہے وہ کوئی خار نہیں نکال رہی، ٹارگٹ نہیں کر رہی تحریک انصاف کے رہنماؤں کو؟ جو کیا ہے وہی جو ہے وہ ان کے سامنے آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی بالکل مکافات عمل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کس کو گرفتار نہیں کیا، کس پر کرپشن کے مقدمات نہیں بنے، اور کتنے ایسی شخصیات ہیں مسلم لیگ نون کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور دیگر جو پی ڈی ایم جماعتوں میں رہنما ہیں، ان کو جیلوں میں بند نہیں کیا گیا، ان پہ کون کون سے مظالم نہیں ڈھائے گئے. میں خود جو ہے کئی جگہوں پر جب یہ گرفتار تھے تو میں ان کو دیکھ چکا ہوں کس طرح کی سہولیات دی گئی تھی. دعوے کچھ کیے جاتے تھے، حقائق کچھ تھے، اور کس طرح آصف زرداری صاحب کو جیل میں بند کیا گیا. ایک لمبی فہرست ہے. پھر بغاوت پہ مقدمات بھی درج کیے گئے. سیاست، صحافت اور انسانی حقوق کی جو ہے وہ تمام کے کوئی ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو مد نظر نہیں رکھا گیا، کوئی تمام حقوق کی پامالی کی جاتی رہی. ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا تو اب ان کی گرفتاری کی باری آئے گی. اس وقت بھی یہ دعوے کرتے تھے کہ آپ پہ کرپشن کے مقدمات ہیں، آج بھی ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی بغاوت کے مقدمات درج ہو رہے ہیں. ابھی تو 3-4 افراد گرفتار ہوئے ہیں اور وہ معافیا مانگتے ہیں واپس کہ ہم ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے. تو ابھی تو میرے خیال میں پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو حالات بہت آگے تک جائیں گے. ابھی کیسز یہ میرا نہیں خیال، جو مجھے دکھ رہا ہے کہ حالات بہت سنگین ہوتے جاتے دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ وفاقی حکومت ایسے اب ان کو چھوڑنے والی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جن کو جیلوں میں بند کیا، جن کے خلاف کرپشن کے کیسز بنائے، پھر ان کو یہ کہتے رہے کہ آپ فلاں فلاں ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے. آج تو وہ خود این آر او مانگتے دکھائی دیتے ہیں. چاہے وہ عمران خان صاحب ان چیزوں کو نظر انداز کر کے پس پردہ رکھ کے عوام کی بھلائی کے لیے اقدامات کرتے تو شاید پھر آج عوام ان کے ساتھ کسی اور اینگل میں کھڑی دکھائی دیتی. کون مانگ رہا ہے حسن؟ آج این آر او وہی مانگ رہے ہیں کہ جو جیل بھرو تحریک کا جو ہے باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں. مطلب کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب این آر او دیکھیں، میں جیل بھرو تحریک کی بات کر رہا ہوں. وہ کون کر رہے ہیں؟ جیل بھرو تحریک کی بات کون کر رہے ہیں؟ ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ جیل بھرو، بالکل آپ یہ بات درست کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی این آر او ہی ہے. اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اب گرفتاریاں کیسے ہوں گی، کب توشہ خانہ والا کیس پہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے، کیا مقدمات آگے کھل سکتے ہیں، مزید 7 کون سے مقدمات کی وفاق تیاری کر رہی ہے کرپشن کے کیسز کی. جب وہ کھلیں گے ان کو نااہل کیا جائے گا، پارٹی نااہل ہو جائے گی. ایک لمبا ان کا بھی پلان ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بازی، الفاظوں کا چلاؤ ایک دوسرے کے خلاف، غلیظ زبان کا استعمال کرنا، جو ہے وہ اخلاقیات کی قدریں پامال کرنا، اس سے نکل کے وہ جو ایک فورم سامنے آیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب والا، اس پر ہمیں ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے. وہ امپورٹنٹ ہے. اس طرح کا فورم ہمیں آگے لے کے ملک کے مستقبل کے جو ہے وہ راہ ہموار کر سکتا ہے. اب دوسرا پوائنٹ جو آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں بھی، اور آج تمام اخبارات کی ہیڈ لائن ہے اور آگے چلتا ہوا بہت اہم دکھائی دے رہا ہے میری نظر میں، وہ جیل بھرو تحریک. یہ کوئی ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی دل گردے والے یہ ایسی جو ہے وہ تحریکیں چلاتے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں، جیلوں کا بادشاہ تو میں سمجھتا ہوں آصف زرداری ہے. وہ جیل میں بھی بادشاہ تھے، جیل کے باہر بھی بادشاہ ہے. جیل کے اندر رہ کے بھی ان کے ماتھے پہ کوئی وٹ نہیں آیا، جیل کے باہر رہ کے بھی ان کے ماتھے پر کوئی پسینہ نہیں آیا. اور وہ خود کہتے تھے اسمبلی میں، وہ وقت بھی یاد کریں جب وہ کہتے تھے ہم نے تو جیلیں بھگت لی ہیں، آپ 1 منٹ اور 1 دن نہیں گزار سکتے. یہ بات بالکل درست ہے. آپ دیکھیں کہ ماضی کی میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو لے کے جاؤں، ایم آر ڈی جب ہوا کرتی تھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت کئی 100 افراد گرفتار ہوئے تھے 1983 میں. پھر 86 میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ عروج پر پہنچ گئی جیل بھرو تحریک. 88 میں انتخابات ہو گئے. اس ٹائم ضیاء کا دور تھا، پھر آپ کے سامنے وہ کس طرح انتخابات ہوئے. 94 میں نصیر اللہ بابر نے آپریشن کیا تھا جب ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ ہم جیل بھرو تحریک کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اس وقت بھی وہ پوزیشن آپ کے سامنے ہے. 2004 میں قاضی حسین احمد صاحب نے جیل بھرو تحریک کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا، اور اس ٹائم جو ہے ایک بڑی مضبوط پوزیشن تھی قاضی حسین احمد صاحب کی. جماعت اسلامی پوری ان کے ساتھ کری تھی اور ایک اچھا خاصا تگڑا ان کا ایجنڈا تھا. پھر آپ دیکھیں 6 نومبر 2007 کو وکیلوں نے جو ہے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں 3-4 چیزوں کو الگ الگ لے کے چلنا چاہیے. مزاحمتی سیاست، مزاحمتی تحریک چلانا کوئی عام پارٹی نہیں کر سکی. پاکستان پیپلز پارٹی مزاحمتی تحریک چلا سکی. آپ انتخابی سیاست، جلسے، دھرنے، ان سب کو ایک نہ ملائیے.
اب عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل بھرو تحریک سے اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ضمانتیں منسوخ کروائیں، جائیں عدالت میں، پھر اس کے بعد وہ دیکھیں پھر کہاں سے کہاں چلتے دکھائی دے گی. دیکھیں حالات تو پھر یہیں سے بنیں گے. میرے خیال میں خان صاحب کو جو گائیڈ کرنے والا ہے وہ شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ والی سچویشن پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے. اس سے حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح احتجاج کی دھرنے دیتے تھے، احتجاج کرتے تھے، جلسے جلوس ہوا کرتے تھے، جس طرح جو ہے وہ کسی جگہ جا کے میں لانگ دھرنا دے سکتا ہوں، اب وہ بھی شاید مشکل ہوگا. اور ان کو یہ چاہیے کہ جو جیل بھرو تحریک کا صرف ڈیٹیلز لے لیں، ماضی کی تاریخ پڑھ لیں کہ یہ کون کون سی جماعت کس کس طریقے سے یہ لڑتی رہی ہے. اکتوبر میں انہوں نے جو ہے 25 مئی سے پہلے 8 اکتوبر کو 2022 کو میاں والی میں انہوں نے کہا تھا جیل بھرو تحریک. انہوں نے کہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب چند ہزار آپ کی گنجائش ہے، 56,000 کے قریب، ہم تو لاکھوں کا مجمع لے کے آ رہے ہیں جیلوں میں بھریں گے. وہ بھی اعلان جو ہے وہ غائب ہو گیا. اس طرح کے اعلان ماضی میں ہوتے رہے ہیں جیل بھرو تحریک کے. حقیقت میں حسن سوری آپ کو قطع کلامی کی معذرت، آپ نے کہا ماضی میں بھی ایسے اعلانات ہوتے رہے ہیں، اور اب بھی جس طرح سے ہمیں عدیل بڑائی صاحب نے بھی بتایا کہ اگر جیل بھرو تحریک ہوتی ہے جی تو اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے. ہمارے پاس، ہماری حکومت کے پاس جیلوں میں اتنی کیپیسٹی بھی ہے اتنے لوگوں کو رکھنے کی. کوئکلی آنسر کیجئے گا. میرے خیال وہ سب جیل بھی قرار دیا جا سکتا ہے، وہ کچھ ضروری نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو ان کے پاس ہال خالی ہوں گے یا اس میں کروا، لیکن آنے والے تو بنے. صحیح ہے. لیکن حالات اس طرف نہیں آئیں گے. دیکھیں پڑھی لکھی عوام اس طرف نہیں جاتی، جو سنجیدہ عوام.